لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور باضابطہ ہمارے محلوں کے اندر اللہ اکبر وہ لوگ جنہیں انسانیت سے کوئی محبت نہیں ہے، جنہیں انسانیت سے کوئی پیار نہیں ہے، جنہیں انسانیت سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ درندے، بدترین درندے، جن کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، جن کے لیے دولت ہی سب کچھ ہے، جن کے لیے مال ہی سب کچھ ہے، کوئی بھنگ بیچ رہا ہے، کوئی چرس بیچ رہا ہے، کوئی گانجا بیچ رہا ہے، کوئی انجیکشن بیچ رہا ہے، کوئی نشیلی دوائیں بیچ رہا ہے، مالدار بننے کے چکر میں، شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں، راتوں رات مالدار بننے کے چکر میں موت بیچ رہے ہیں یہ لوگ۔ میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہم تمہارے بھی دشمن نہیں ہیں، لیکن دوسروں کے بچوں کو نشے میں مبتلا کر کے مالدار بننے والوں، ذرا تصور تو کرو، جب کسی ماں کا بیٹا تیری بیچی ہوئی دوا سے لڑکھڑاتا ہوگا تو اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جیسے تو کسی کے بیٹے کو نشے کی دوا دے کر کے اس کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہا ہے، اگر اسی کی جگہ تیرا بچہ ہوتا تو تیرے دل پہ کیا گزرتی؟ اسی کی جگہ تیرا پوتا ہوتا تو تیرے دل پہ کیا گزرتی؟ او نشے کی چیزیں بیچ کر کے قوم کے جوانوں کو موت کے منہ میں ڈھکیلنے والوں، یاد کرو ایک دن اللہ کی عدالت ہوگی، خدا کی عدالت ہوگی، تمہیں بھی مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے۔ کس کی دولت قبر میں گئی؟ جو تمہاری دولت قبر میں جائے گی۔ حلال کمانے والے اپنی دولت ساتھ نہ لے جا سکے، تم موت بیچ کر کے، تم لوگوں کو موت کے منہ میں ڈھکیل کر کے یہ حرام کی کمائی کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ تم ساتھ نہیں لے جاؤ گے۔ ہمیں تم سے ہمدردی ہے، شراب بیچ کر دولت کمانے والوں، بھنگ بیچ کر دولت کمانے والوں، نشے کی دوائیں بیچ کر کے دولت کمانے والوں، جب اسی حرام جو ہے وہ روپیوں کے کفن میں تم کو لپیٹا جائے گا تو وہ کفن نہیں ہوگا بلکہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دوسروں کی خوشی چھیننے والوں، جو دوسروں کی خوشی چھینتا ہے، قدرت کبھی اس کو تبسم عطا نہیں کرتی، قدرت کبھی اس کو خوشیاں عطا نہیں کرتی۔ ارے نادان، تمہیں دولت ہی کمانا ہے تو موت بیچ کر دولت کیوں کما رہے ہو؟ دولت تو لوگ ناچ کر بھی کما لیتے ہیں، دولت تو لوگ جسم بیچ کر بھی کما لیتے ہیں۔ اگر تمہیں دولت سے اتنا ہی پیار ہے تو سنو، انسان کی زندگی تو فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے، لیکن تم اپنے حرام دولت کے اس روپیے سے نرم گدے تو خرید سکتے ہو، لیکن سکون کی نیند کبھی خرید نہیں سکتے۔ قوم کو بے چینی بیچنے والوں، اللہ تمہیں کبھی سکون نہیں دے گا۔ اگر اس طبقے تک میری بات پہنچ رہی ہے جو نشاور چیزیں ہمارے معاشرے میں بیچ رہے ہیں اور قوم کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہیں، خدا کے لیے توبہ کر لو، اب بھی موقع ہے، توبہ کر لو، اس لیے کہ روزی دینے کا وعدہ میرے اللہ نے کیا ہے، میرے رب نے کیا ہے۔ ارے پیٹ بھر روٹی تو اللہ کتے تک بھی پہنچا دیتا ہے، چڑیوں تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ جس خدا نے ماں کے پیٹ میں ہمیں بھوکا نہیں رکھا، وہ خدا دنیا میں کیا بھوکا رکھے گا؟ لیکن موت کیوں بیچ رہے ہو؟ لوگوں کو تباہ کیوں کر رہے ہو؟ میری گزارش ہے، اللہ اکبر، اس طبقے سے اگر آواز پہنچ رہی ہے، علماء، مشائخ، مسجد کے امام آپ کے بھی دشمن نہیں ہیں۔ دشمن وہ نہیں ہوتا جو نشتر لگاتا ہے، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ہم آپ کی آخرت کی بھلے کی بات کر رہے ہیں، اور اگر ایسا طبقہ نہیں سدھرتا تو مالیگاؤں کے غیور مسلمانوں، ان علماء کی موجودگی میں ہم اپنی عزت و ذلت کی پرواہ کیے بغیر یہاں سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر یہ زہریلی دوائیں بیچنے والا طبقہ نہیں سدھرتا، آپ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، نہ ان کو شادیوں میں مدعو کریں، نہ ان کی شادیوں میں جائیں، نہ ان کو میت میں آنے دیں، نہ ان کی میتوں کو کاندھا دیں، نہ وہ بیمار پڑے تو دیکھنے جائیں، نہ وہ آئے تو انہیں بیٹھنے کے لیے کہیں۔ ان کو اتنا ذلیل کر دو معاشرے
راستے میں تاکہ ان کا سانس لینا دشوار ہو جائے۔ انشاءاللہ ہمارے شہر میں انقلاب آئے گا، اور اگر شہر کے لوگ ایسی ہی لائی لپیٹی کرتے رہے تو ایک دن وہ آئے گا۔ ابھی تو دوسروں کا بچہ نشہ کر رہا ہے، ابھی تو دوسرے کا پوتا نشہ کر رہا ہے، ابھی تو دوسرے کا داماد نشہ کر رہا ہے۔ اگر اس پہ روک نہیں لگا، دوسروں کے گھر کو جلتا دیکھنے والوں، جب پڑوس میں آگ لگتی ہے تو خود کے گھر میں آگ پہنچنے کو زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اگر پڑوسی کا بچہ نشہ کر رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ہوش کے ناخن لے لو، اب بھی کھڑے ہو جاؤ نشے کے خلاف، پورا شہر کھڑے ہو جائے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ نے گنبد و مینار کے میرے شہر مالیگاؤں میں اتنی غیرت پیدا کی ہے کہ جب یہ شہر کسی تحریک کو لے کر کے اٹھ کے کھڑا ہوا ہے تو پھر وہ تحریک ہمیشہ کے لیے کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، بالخصوص شہر کا سیاستداں طبقہ یہاں موجود ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سوشل بائیکاٹ میں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ شہر کا مذہبی طبقہ جو مسجد کے امام ہیں، ان کے یہاں نکاح پڑھانے نہ جائیں، ان کے یہاں جنازہ پڑھانے نہ جائیں۔ کیا ہوگا؟ جب ان کی میت سسکتی پڑی رہے گی تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ مجرموں کا انجام کیا ہوتا ہے، مجرموں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، اسلام ہمدردی کا مذہب ہے، اسلام محبتوں کا مذہب ہے، لیکن اگر سدھارنے کے لیے کوئی باپ اپنے بچے کو تماچا مارے تو اس باپ کو ظالم نہیں کہتے، بلکہ تماچا تربیت کا حصہ ہے۔ تو جہاں تماچا فساد کے لیے مارا جائے ہم اس تماچے کی مخالفت کرتے ہیں، جہاں تماچا مستقبل کو سنوارنے کے لیے مارا جائے ہم اس تماچے کو سلام کرتے ہیں۔ آپ میں کے بے شمار لوگ ہوں گے جنہوں نے تماچے کھائے ہیں، لیکن کوئی پروفیسر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی عالم بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی قوم کا معمار بنا۔ کس نے بنایا؟ محبتوں نے نہیں، اس تماچے نے بنایا۔ تو اگر کوئی تماچا کسی کو معمار بناتا ہے تو ہم اس تماچے کو مٹھائیوں سے زیادہ اہمیت دینا چاہتے ہیں تاکہ قوم کو سدھارا جائے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات، اگر آپ زیادہ بات نہیں کرنا، اگر آپ نشہ کرتے ہیں، جو بھی کرتا ہے، مجھ سے لوگوں نے کہا حضرت نشہ کرنے والے تو آپ کے پروگرام میں آئیں گے نہیں۔ میں نے کہا بالکل نہیں آئیں گے۔ کہا پھر آپ سنائیں گے کس کو؟ میں نے کہا ویکسین کس چڑیا کا نام ہے؟ ویکسین کس چڑیا کا نام ہے؟ کورونا والوں کو ویکسین لگی یا جنہیں نہیں ہوا انہیں لگی؟ بھئی جنہیں نہیں ہوا انہیں لگی، اس لیے لگی کہ نہ ہو تو قوم کو سنانا اس لیے ہے۔ جو جا چکے اللہ کرے وہ واپس آئے، لیکن جو نہیں گئے ان کے پیروں میں محبت رسول کی زنجیر ڈال دی جائے تاکہ پھر یہ نہ جا سکے اس طرف۔ آئیے، اگر آپ نشہ کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، آپ میں کا کوئی نشہ کرتا ہے، آپ کا دوست نشہ کرتا ہے، آپ کا کوئی ساتھی نشہ کرتا ہے، اس تک بات پہنچانے کے لیے سنیے، اسلام میں ہر نشہ حرام ہے۔ کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا۔ اب ذرا یہاں سے احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کو سنیں۔ لوگ تو نشہ پرموٹ کر رہے ہیں ہماری بستیوں میں، لیکن اگر ہم کھڑے ہو جائیں نشے کے خلاف، انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ اس کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث پہ نظر ہونی چاہیے۔ دھیان سے سنیں اور اپنے ذہن کی میموری میں اس کو سیو کر لیں، محفوظ کر لیں، تاکہ آپ اپنے کسی دوست کو بتا سکیں، کسی بھائی کو بتا سکیں، اس کو سمجھا سکیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نشے سے صحابہ کرام کے دل میں اتنی نفرت پیدا کر دی تھی کہ جن پیالوں میں، جن جاموں میں شراب پی جاتی تھی، صحابہ کرام ان جاموں میں، ان پیالوں میں شربت اور دودھ بھی نہیں پیتے تھے، ان کو توڑ دیا تھا کہ اگر ہم اس میں دودھ اور شربت پئیں گے تو پھر وہی پرانے دن لوگوں کو یاد آئیں گے۔ تو انہوں نے جن برتنوں سے وہ شراب پیتے تھے وہ برتن بھی حرام ہونے کے بعد توڑ دیا تھا۔ اندازہ فرمائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پر شراب ہو، اگر کوئی بندہ
کیا تاکید کے ساتھ بات کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اگر تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اور یوم آخرت پہ تم ایمان رکھتے ہو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس دسترخوان پہ شراب رکھی ہو تم اس دسترخوان پر کبھی مت بیٹھنا. یعنی تم شراب نہیں پی رہے ہو، شراب تم نہیں پی رہے ہو، دوسرے لوگ پی رہے ہیں، تمہارے دسترخوان والے، بازو والے، ایک ٹیبل سجائے کھانے کا، کچھ لوگ شراب پی رہے ہیں، آپ نہیں پی رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر ایمان تیرے دل میں موجود ہے، اگر تو اللہ رسول پر ایمان لایا ہے، تو جس دسترخوان پہ شراب موجود ہو تو نے وہ شراب نہیں پینا، اس